السلام علیکم۔ آج ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اہم اقتباس کی تشریح کریں گے۔ تشریح طلب عبارت کچھ یوں ہے: اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ عبارت کے بعد آتے ہیں حوالہ متن کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے مضمون کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد مصنف کا نام لکھنا ہے، آپ چاہیں تو صنف اور ماخذ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مضمون کا نام ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ اس کے بعد آتے ہیں حل لغت یعنی مشکل الفاظ کی طرف اور ان کے معنی کی طرف۔ بنا بنیاد: جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈر خطرہ ڈر، بستر خواب سونے کا بستر، قتل گاہ وہ جگہ جہاں قتل کیا جائے، فرش گل پھولوں کی سیج۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں ان کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں یا حل لغت لکھیں، ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیاق و سباق کی طرف۔ اس سبق میں مولانا شبلی نعمانی ہجرت مدینہ کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ جب قریش کو ہجرت کی خبر ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب رات زیادہ گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے پہنچ چکی تھی اور وہ بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ایک یہودی نے آپ کی آمد کی اطلاع دی تو سارا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس اقتباس میں ہجرت کی رات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ایک طرف قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر دشمنی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن دوسری طرف انہیں رسول پاک کی ایمانداری پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ ہجرت کی رات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں جمع تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ناپاک ارادے کی پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ کفار کو میرے چلے جانے کا شک نہ پڑے، صبح یہ سب امانتیں ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دینا۔ یہ بڑا سخت موقع تھا اور جان کا خطرہ تھا۔ حضور اکرم کے بستر پر سونا موت کو آواز دینا تھا۔ حضرت علی کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ قریش نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس صورت میں آپ کے بستر پر سونا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن حضرت علی بہت نڈر اور بہادر تھے، پھر حضور سے انہیں بے پناہ محبت تھی، اس لیے وہ کفار کے اس ارادے سے بالکل نہیں گھبرائے، گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ان کے لیے پھولوں کی سیج تھا۔ یہ تھی اہم اقتباس کی تشریح، جس کی روشنی میں آپ اور بھی اہم عبارات کی تشریح کر سکتے ہیں۔